بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرامی، آج کل ہر طرف توشہ خانہ کا شور ہے۔ ایک عام پاکستانی شاید توشہ خانہ کے متعلق کچھ جانتا بھی نہ ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہم سب کو توشہ خانہ ازبر کر دیا ہے۔ توشہ خانہ سے سرکار کا مال مفت دل بیرین کے صدقات وصول کرنے والوں میں صرف عمران خان ہی نہیں، توشہ خانہ کے امام میں سب ننگے دکھائی دے رہے ہیں۔ توشہ خانہ دراصل کیا ہے؟ عوام کی آسانی کے لیے یہ ایک اردو اصطلاحات ہے۔ اسلامی تناظر میں یہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں قیمتی اشیاء جیسے سونا، چاندی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کا ذخیرہ محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی، مسلمانوں نے مال غنیمت اور متوع زرخیز زمینوں سے خراج کے طور پر بے پناہ دولت اور خزانے حاصل کیے۔ تو اس وقت ان قیمتی اشیاء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرکزی ذخیرہ خانہ قائم کیا گیا جسے توشہ خانہ کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں توشہ خانہ کا انتظام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا اور اس امر کا بہت خیال رکھا کہ امت مسلمہ کے مال کی تقسیم منصفانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد توشہ خانہ کا انتظام خلفائے راشدین اور ان کے مقرر کردہ دیگر عہدیداروں نے کیا۔ توشہ خانہ اسلامی دنیا کی پوری تاریخ میں اسلامی طرز حکمرانی میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ مسلمانوں کی دولت کو ذخیرہ کرنے کے علاوہ توشہ خانوں کو خیراتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ توشہ خانہ میں ایک سے ذخیر شدہ فنڈز اور وسائل غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد، عوامی کاموں اور بنیادی ڈھانچے کی مالی امانت اور مختلف مذہبی اور تعلیمی اداروں کی مدد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ توشہ خانہ کو فوجی مہمات میں جنگی ساز و سامان کی تیاری کے لیے، ساتھ ساتھ فوجی اور اہلکاروں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر توشہ خانہ اسلامی تاریخ اور حکمرانی کے ایک اہم پہلو کی نمائندگی کرتا ہے اور وسائل کے ذمہ دارانہ انتظام کی اہمیت اور مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے دولت اور وسائل کے استعمال کی ضرورت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ توشہ خانہ کے ان محافظوں سے پڑا ہے جو اس پر حق ملکیت جتا کر اس کی حفاظت کے بجائے اس کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ توشہ خانہ کی جو تفصیلات عدالتی حکم پر حکومت نے عوام کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق عوام کے مال پر بے رحم اشرافیہ نے توشہ خانہ کی بیدی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ اشرافیہ طبقے میں پاک دامنی کا دعوے دار کوئی بھی شخص ریاست کو موصول شدہ طوائف کے حصول سے اپنا دامن نہیں بچا سکا، کجا کہ یہ ریاستی طوائف جو مختلف ممالک کی جانب سے ریاست پاکستان کے عہدیداروں کو غیر ملکی دوروں کے موقع پر بطور تحفہ دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض کا شمار تو نوادرات کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ ان تاریخی طوائف کو ان کی اصل قیمت سے کہیں کم لاگت کی حساب کتاب لگا کر اونے پونے داموں بغل میں چھپا لیا جاتا ہے اور ان معمولی قیمت کی ادائیگی کر کے اپنے دل کو تسلی دے دی جاتی ہے کہ فرض ادا ہو گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاستی طوائف اصل لاگت سے بھی زیادہ قیمت میں بولی لگا کر فروخت کرنے چاہیے اور ان کی فروخت سے حاصل شدہ رقم کو قومی خزانے میں جمع کر کے اسلامی طرز معاشرے کی پیروی کرتے ہوئے اس کے وسائل کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد، مالی امانت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بعد استحصال ہمارے اشرافیہ کے طبقے، جن کے سینکڑوں امراء کے نام توشہ خانہ سے حاصل کردہ طوائف کی قطار میں نظر آ رہے ہیں، کیا وہ اس کے مستحق تھے کہ ایک غریب ریاست کو حاصل شدہ تحائف اور اونے پونے داموں وصول کر کے اپنے استعمال میں لے آئیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، اور وہ اس طرح کے کئی تحائف کسی بھی بھاؤ تاؤ کے بغیر خریداری کی سخت رکھتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ اس لالچ اور حرص کا جس نے مملکت خداداد کے وسائل کو اس طبقے پر حلال قرار دے رکھا ہے اور ان کے اپنے ہی بنائے ہر قانون اور ضابطے کے تحت وہ ان طوائف کی اونے پونے داموں وصول خریداری
کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ عوام تو ان تحائف کی تصویریں دیکھ کر ہی آہیں بھرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو مزید تحائف ملتے رہیں تاکہ ہمارا یہ بے رحم اشرافیہ طبقہ ان تحائف کو وصول کر کے اپنی من کی مراد پوری کرے اور اپنے لالچ اور حرص کی پیاس بجاتا رہے۔ توشہ خانہ کا یہ قصہ جو اسلامی معاشرے میں غریبوں کی مالی امانت سے شروع ہوا تھا، وہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایک اسلامی ملک میں اشرافیہ طبقے کی مالی امانت میں تبدیل ہو کر ان کے لیے اعلیٰ نسل کی گھڑیوں اور مشہور زمانہ مرسڈیز گاڑیوں کے حصول کے بعد تسکین کا ذریعہ بن چکا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، ہمارے یہ نام نہاد بڑے لوگ توشہ خانہ میں موجود چھوٹی چھوٹی اشیاء جن کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکتا، ان کو بھی بلا قیمت اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ وسلام۔